السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم لوگ ایک ایسے سفر کے بارے میں جانیں گے جس سفر نے پوری اسلام اور پوری دنیا کا ایک رخ ہی بدل دیا، جس سفر نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کر دیا، جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بابرکت نشانیاں بتائیں۔ جی ہاں، ہم معراج کا سفر اس موضوع پر معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ واقعی میں یہ سفر بہت سنہری، بہت زبردست اور بہت نمایاں تھا۔ قرآن میں سفر کا ذکر تو نہیں آتا۔ قرآن میں اسراء یعنی معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اسراء اور ایک معراج، یعنی مسجد الحرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا زمین کا، اسے اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا ذکر قرآن میں ہے اور معراج کا ذکر حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اسراء کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں معراج کے تعلق سے بہت ہی تفصیلی معلومات آئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسراء یعنی معراج کا یہ سفر جو ہے کب ہوا؟ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 197 پر یہ کہا گیا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ الرحیق المختوم کے صفحہ نمبر 166 اور 167 میں یہ بھی ذکر ہے کہ چچا ابو طالب اور خدیجہ کے انتقال کے بعد جو غم کا سال منایا جاتا ہے، ان کے انتقال کے بعد اور ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے سب سے دو اہم شخصیات جو ہے دنیا سے چلی گئی تھی، ایک تو ان کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب ان کے چچا، ان کے انتقال کے بعد وہ سال غم کا سال منایا گیا، اور اس تعلق سے الرحیق المختوم کتاب میں صفحہ نمبر 166 اور 167 میں اس کا ذکر ہے۔ اب معراج کا یہ جو واقعہ ہے ہم مختصراً دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 163 میں اللہ کے رسول ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے، اچانک گھر کی چھت پھٹ گئی، اس میں سے ایک فرشتہ آیا، اور چند روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کئی فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر ان کے جسم کے اعضاء نکالے گئے، ان کے سینے کو کاٹ دیا گیا اور ان کے جسم کے اعضاء کو نکالا گیا، اور ان جسم کے اعضاؤں کو ایک بڑے تشت میں پیالے میں ڈال کر ایک پانی سے دھویا گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پانی آب زمزم کا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے چاندی کا پیالہ لاتے ہیں، اور اس پیالے کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں، اے محمد، یہ ایمان ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ ایمان۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک جانور کو لے کر آتے ہیں جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس جانور کو براق کا نام دیا گیا، اس پہ اللہ کے رسول کو سوار کیا گیا۔ یہ براق کتنا بڑا تھا؟ اس کا ایک قدم سے لے کر دوسرا قدم، جب وہ ایک قدم رکھتا تو اس کے آگے جو قدم وہ جانور رکھتا اتنے آگے رکھتا کہ آپ کی نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں تک جاتی
اس سے آگے اس جانور کا دوسرا قدم بڑھتا. یعنی اتنا بھاری اور اتنا زبردست طاقت کا مالک وہ جانور تھا. اب ان کو لے کر گئے مسجد الحرام سے اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ لے کر گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تم اپنے گھوڑوں کو باندھتے ہو میں نے وہاں پر براق کو باندھ دیا. پھر جیسے ہی مسجد اقصیٰ میں گئے وہاں پر تمام نبی موجود تھے. میں نے ان کی امامت کی، یعنی اللہ کے رسول نے ان نبیوں کو نماز پڑھائی. تب سے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یعنی اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول کا لقب کیا ہوا؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار. اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162 میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر گئے. آسمان پر جا کر دستک دی پہلے آسمان میں. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں تھا. اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ میں ہوں جبرائیل. اور کہا ساتھ میں کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اندر سے آواز آئی کیا اجازت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اجازت ہے. تو ان کو اندر بلایا گیا اور پہلے آسمان پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو آدم علیہ السلام کہا گیا. جبرائیل علیہ السلام سے جب نبی نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. یہ تمام انسانوں کے جو ہے باپ ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کہتے ہیں. جب یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں. تو یہ وجہ پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ جب بھی یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں وہ لوگ دکھتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں انہیں ان کی وہ اولادیں نظر آتی ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی گئی. وہ نبی سے بات کرتے ہیں، نبی کو خوشخبری دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے. وہاں پر بھی وہی سلسلہ ہوتا ہے یہ کون ہے، اجازت ہے وغیرہ وغیرہ. پھر وہاں پر دوسرے آسمان پہ ان کو 2 لوگ نظر آتے ہیں. ایک زکریا کے صاحبزادے حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام، اور ایک مریم کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3394 میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بھیگے ہوئے تھے، جن کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. فرشتوں سے میں نے پوچھا تو فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب ان کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر بھی وہی مرحلہ ہوا. پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک خوبصورت انسان کو دیکھا. سوال کیا کہ یہ خوبصورت انسان کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے دیا تھا. بہت ہی حسین قسم کا انسان تھے. اور پھر ان کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا. وہی مرحلہ ہوا کون ہے، اجازت ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں پر ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ان کو 5ویں آسمان پہ لے جایا گیا تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. 6 آسمان پہ ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے جو نماز میں مشغول تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آنے کی وجہ پوچھی کہ تم آسمانی سفر پر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لایا گیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا واپس آتے وقت مجھے بتا دینا کہ اللہ نے تمہیں کیوں بلایا. تو وہ 7ویں آسمان پر گئے. وہاں پہ ایک بزرگوار شخص بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ شخص کون ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا یہ آپ کے
جد اعلیٰ ہیں، یعنی آپ کی اولاد، آپ کی جو ہے والد میں سے ہیں، ان کی نسل سے آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ رکے ہوئے تھے، جہاں پر ان کا مقام تھا، وہاں پر اللہ کا ایک اور گھر تھا، بیت المعمور۔ جیسے زمین پر ہمارا کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ویسے وہ بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور کی اطراف میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے۔ ایک فرشتے کے طواف کرنے کے بعد قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اور ایسے ہی کئی فرشتے قیامت تک 70,000 طواف کرتے رہیں گے۔ 7ویں آسمان پر جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ پھر آگے چل کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب مجھے اس کے آگے اجازت نہیں ہے جانے کی۔ وہ مقام سدرۃ المنتہا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173 میں اس سدرۃ المنتہا کے متعلق ڈیٹیل سے بات بتائی گئی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے وہاں پر ایک درخت تھا جس کے بڑے بڑے اور چوڑے چوڑے پتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پتا اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی گھڑ سوار 700 سال تک اس پتے کی سواری کرے تو پتا ختم نہ ہو، یعنی 700 سال ایک گھڑ سوار اس پتے پر سواری کرے گا تو پتا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تھا سدرۃ المنتہا کا معاملہ۔ اب آگے اللہ کے رسول گئے آگے اور اللہ سے بات کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7380 میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے وہاں پر دیکھا جس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7380 ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اسی لیے اللہ سے بات کی، اور اللہ نے اس وقت ان کو 2 تحفے دیے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 173 میں ہے کہ انہیں 2 تحفے دیے گئے، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور 2 50 وقت کی نمازیں۔ 50 وقت کی نمازیں ان کو تحفے میں ملی، اور جب وہ واپس لے کر جا رہے تھے تو 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ لے آئے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 50 وقت کی نمازیں۔ تو نمازوں میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کمی کراؤ، تو 5 کرتے ہوئے، اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 نمازوں کو کم کر دیا گیا، اور آخر میں جب 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 5 وقت کی نمازیں بھی تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، اس کو بھی کم کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے۔ پھر آگے ان کو جہنم اور جنت کی سیر کرائی گئی۔ ایک جگہ سے جنت کے اطراف سے گزر رہے تھے تو ایک جھیل نظر آئی۔ وہ جھیل میں ایک بہت خوبصورت حور بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی پیر کی ہڈی کے اندر جو ہے گودا نظر آ رہا تھا، اور اس گودے کے اندر نسیں نظر آ رہی تھی، یعنی اتنی کلیئر وہ عورت، اتنی شفاف جنت کی حور تھی۔ پوچھا کہ یہ جنت کا حصہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ہے۔ پھر وہ جہنم کی طرف گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی، کوئی آدمی ہے یا فرشتہ ہے پتہ نہیں، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، اور وہ جہنم کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ جہنم کی آگ کو دکھایا گیا، اس کا رنگ بہت کالا تھا۔ پھر ابو داؤد کی حدیث نمبر 4878 میں فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو اپنی لوہے کے ناخن سے اپنے جسم کو نوچ رہا تھا، تو فرمایا یہ شخص ایسا کیا کر رہا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا میں ایک اپنے مسلمان بھائی کی عزت اتارتا تھا، غیبت کرتا تھا، تو اسی لیے یہ خود کے جو ہے گوشت کے
ٹکڑے جو ہے اپنے ناخنوں سے اکھاڑ رہا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 7378 میں 80 میں ہم نے دیکھا کہ کتنا عظیم یہ واقعہ ہوا، یعنی پوری طریقے سے انہیں جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اب ان کو 5 وقت کی نمازیں بھی دی گئی، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو زمین کی طرف گئے اور صبح میں اپنے لوگوں سے کہا کہ میں آسمانی سفر کر کے آیا ہوں، تو مشرکوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ تیرا دوست کیسی باتیں کرتا ہے، تیرا دوست مذاق کر رہا ہے، تیرا دوست بہت عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ آسمانی سفر ایک رات میں طے کر کے آیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا یہ نبی نے کہا؟ تو مشرکوں نے کہا ہاں یہ نبی نے کہا، اگر نبی نے کہا تو سچ کہا ہے۔ تو ابو بکر نے اس بات کو سچ مانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق کا، کیونکہ انہوں نے یقین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ اگر ایسا ہی یقین ہم کر لیں تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ تھا معراج کا مختصر واقعہ۔ مجھے سننے کے لیے اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں میں جو ہے تقسیم کیجیے، دوستوں میں شیئر کر کے ثواب کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ۔